ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے لمحات بیت رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت والا مہینہ، اللہ کی برکت والا مہینہ، گنہگاروں کی بخشش والا مہینہ ماہ رمضان سایہ فگن ہے۔ یہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے ہی حضور ماہ رمضان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور جو ہی ماہ رمضان داخل ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو ماہ رمضان کے اندر عبادت کا شوق دلاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبادت کے اندر اور سخاوت کے اندر۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ماہ رمضان کے اندر حضور کی عبادت بھی بڑھ جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بھی تیز ہوا کی طرح بڑھ جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ نصف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ماہ رمضان کے گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ اب آخری عشرے کے اندر ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی عظیم راتیں بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہیں۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، جسے جنگ بدر کہا گیا ہے، وہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہی پیش آیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو وقت زیادہ درکار ہے، تو میں چند باتیں جنگ بدر کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر کی نسبت ماہ رمضان کے ساتھ ہے، 17ویں روزے کے ساتھ ہے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے لیے جو ہی اعلان فرمایا تو دامن کے اندر 313 صحابہ اکرام جمع ہوئے، اور یہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے۔ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا، اسے روکنے کے لیے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے مشورے کے ساتھ حضور نے صحابہ کو جمع کیا۔ 313 صحابہ اکرام جمع ہوئے، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، لیکن ان کے پاس آلات حرب و ضرب اتنے نہیں تھے۔ کل 313 صحابہ میں 2 تلواریں تھیں، اور 2 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ ان کے پاس تھے۔ ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابہ سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹنی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوار تھے، حضرت علی بھی اسی کے اوپر سواری کر رہے تھے، اور ایک اور صحابی کو بھی اسی اونٹنی کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تھا۔ مدینہ منورہ سے میلوں دور یہ بدر کا مقام ہے۔ اختصار کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو حضور نے سارے صحابہ کو ساتھ لیا۔ بہت سارے صحابہ کے ہاتھ خالی تھے، یا جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آلات حرب و ضرب ان کے پاس نہیں تھے۔ بس حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی آواز دی، حضور نے جہاد کا حکم دیا، اور یہ پہلا بڑا معرکہ تھا جسے جنگ بدر کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا،
بدر کے میدان کے اندر پہنچے، کافر وہاں پہلے سے جمع تھے، انہوں نے اپنی پسند والی جگہ پہ خیمے لگائے ہوئے تھے، اور جو ہی صحابہ کرام وہاں پہنچے تو ریت کا ٹیلا اور ریتلی جگہ انہیں میسر آئی، جہاں خیمے بھی صحیح طریقے سے گاڑے نہیں جا رہے تھے، گرمی کی تپش بہت زیادہ تھی، پانی کی قلت تھی، بس حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نبوت والے ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اللہ سے بارش مانگ لی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں رات کو چھما چھم بارش ہوئی، ساری ریت مضبوطی اختیار کر گئی، ریت تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، اپنے خیمے مضبوطی کے ساتھ لگا لیے، پھر اپنے پانی کو ہم نے استعمال کے لیے جمع کر لیا، اور یہ 313 صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے مارکے کے لیے تیار تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ابو جہل ان کی کمان کر رہا تھا، وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور مکہ کے سارے قبیلے اس کے اندر شامل تھے، سوائے ابو لہب کے باقی بڑے بڑے سردار اس جنگ میں شامل تھے، اور ابو جہل ساتھ لونڈیاں لے کے آیا تھا کہ وہاں جنگ کیا ہوگی، وہ فاقہ کش لوگ ہیں، کمزور سے لوگ ہیں، 313 لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم وہاں جائیں گے بغیر جنگ کے ہی پکڑیں گے اور رسیوں کے اندر جکڑیں گے، باندھ کے انہیں مکہ لے آئیں گے، پھر وقت رقص اور سرور کی محفل سجائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، جشن منائیں گے۔ ابو جہل یہ ارادہ لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس بات سے باخبر تھا کہ اگر حضور نے کوئی دعا فرما دی، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں مدد آ گئی تو پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا، ہم سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے رات کو جب خیمے لگائے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ انور کا پہرا دیا جا رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان نشینوں کے لیے، اپنے مجاہدوں کے لیے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا لیا، رمضان کی راتوں کے اندر اللہ سے حضور کچھ مانگنے لگے۔ مانگ کیا رہے تھے؟ حضور اسلام کی فتح مانگ رہے تھے، دین کی کامیابی مانگ رہے تھے، ان مجاہدوں کی حفاظت اللہ سے مانگ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گڑ گڑا کے رو رہے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے خیمے کو چھوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ انور تک پہنچا، جب میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر یوں چادر تھی، حضور یوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے ان مجاہدوں کی خیر مانگ رہے تھے، حفاظت مانگ رہے تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لبوں پہ یہ الفاظ جاری تھے، یا اللہ یہ میری کل محنت ہے، میں نے بڑی محنت سے ان صحابہ کو اکٹھا کیا ہے، آج یہ مجاہدین کا پہلا دستہ آج اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی برتری کے لیے آیا ہے، آج میرے مالک نے فتح بھی عطا فرما دینا، اور اے میرے رب ان کی حفاظت بھی فرما لینا۔ حضور بار بار یہ دعائیں مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور کانپتے، دعائیں حضور کی سسکیوں کے اندر تبدیل ہو رہی تھیں، آج حضور رب سے کچھ مانگ رہے تھے، اتنے میں چادر مبارک سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی، اور کندھوں سے جب نیچے گرتی، سیدنا ابوبکر صدیق چادر کو اٹھا کے سر مبارک پہ رکھ دیتے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ ارشاد فرمایا ابشر کا ابوبکر صدیق، ابوبکر تمہیں مبارک ہو بثلاثتی الف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، جبریل امین اکیلے نہیں آئے، اللہ نے 3000 ملائکہ بھی ساتھ بھیج دیے ہیں۔ بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے نازل فرما دیے ہیں، پھر آگے فرمایا بخمستی آلاف من الملائکہ، بدر کے میدان کے اندر
5000 ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے جنگ نہیں ہوگی، بس انہیں پکڑا جائے گا، رسیوں میں جکڑا جائے گا، باندھ کے مکہ لے جائیں گے، ان کا ایک جاسوس ان کو رات میں دیکھنے کے لیے آیا، جا کے ابو جہل کو خبر دی۔ وہ ایک اونٹ کھانے جتنے لوگ ہیں 300 کے لگ بھگ ایک اونٹ افراد کھاتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے یہ اصول ہیں، ہر جرنیل اپنے سپاہیوں کو مشق کروا کے، لڑائی سکھا کے، ہتھیار ہاتھوں میں دے کے پھر جنگ کرواتا ہے، اور بہت سارے جرنیل ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مجاہدوں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے جنگجوؤں کو شراب پلا کے لڑائی کروائی ہے، کسی نے ہاتھوں میں تلواریں دے کے لڑائی کروائی ہے، کسی نے بہترین کھانے کھلا کے لڑائی کرائی ہے۔ کائنات کے واحد ایسے جرنیل ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے صحابہ کو 17 رمضان کا روزہ رکھ کے لڑائی کروائی ہے۔ صحابہ اکرام نے 17 رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا، اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جنگ بدر کا میدان سجا ہوا تھا۔ وہ سامنے روزانہ 3 اونٹ ذبح کر کے کھا رہے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس مجاہد تھے، ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں، اونٹ اور گھوڑے تھے، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے، ان کے ساتھ میرے نبی کی دعائیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ صبح جب جنگ کا نکارہ بجا، جنگ کے آغاز سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور حضور نے بخاری کی روایت میں آتا ہے جگہ جگہ نشان لگا دیے، یہاں صبح ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ ابن خلف مارا جائے گا، یہاں ابو البختری مارا جائے گا، اور نام بھی ان کے بڑے بڑے سرداروں کے لے لیے۔ یہ 313، وہ 1000، ان کے پاس 2 تلواریں، ان کے پاس 700 تلوار، ان کے پاس 2 گھوڑے، وہ گھوڑوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس سواریاں لا تعداد ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں۔ انہوں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ کی نگاہیں ان کے ساتھ ہیں، حضور کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے ہی جنگ کا احوال بتا دیا، صبح بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ تھا، جو ہی جنگ شروع ہوئی صحابہ کرام بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر 17 رمضان کا روزہ رکھ کے کفار کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں تلواریں یوں چل رہی تھیں، بجلی کی طرح چمک رہی تھیں کہ آج مجاہدوں کا یہ پہلا جہاد تھا۔ اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی، چند گھنٹوں کے اندر ہی، چند لمحات کے اندر ہی 70 کافر مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، اور صرف 14 صحابہ وہاں شہید ہوئے، جو بڑی جرت لے کے آئے تھے، بڑا تکبر لے کے آئے تھے، بڑے غرور کے ساتھ آئے تھے۔ آج سارے بدر کی ریت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سادہ سے مجاہدین کو اللہ نے حضور کی دعا کا صدقہ غلبہ عطا فرما دیا، دین اسلام کے صدقے غلبہ عطا فرما دیا۔ یار آج مسلمانوں کے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں، آج بہترین افواج موجود ہے، لیکن آج تقوی کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان نے یہ پیغام دے دیا مجاہدوں کو، کثیر تعداد نہ بھی ہو، اعلی جہاد نہ بھی ہو، تمہارا تقوی مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری نگاہیں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، تمہارا دل جو ہے یہ جہاد کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تمہیں بدر کی طرح ہر میدان کے اندر فتح عطا فرما دے گا۔ آج ضرورت صرف پختہ ایمان کی ہے، آج ضرورت صرف
कामिल यकीन की है। आज अगर तुम्हारा कुरान पे कामिल यकीन है, आज फरमाने मुस्तफा पे कामिल यकीन है, आज अगर तुम वाकई दिल से जिहाद करना चाहते हो, मुसलमानों ये हर मैदान के अंदर, हर दौर के अंदर फतह तुम्हारे लिए है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए है, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए है। लेकिन आज अपने दिल को साफ कर लो, अपने इरादों को मजबूत करो। जंगे बदर की तारीख हमारे सामने है। 313 को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। बड़े बड़े सरदारों को वहां ढेर कर दिया गया। उमैया इब्ने खलफ जो बिलाल हबशी को तड़पाया करता था, जो उन्हें ज़रबे लगाया करता था, आज बदर के मैदान में टुकड़े हो चुका है। बिलाल हबशी देखने के लिए गए, पलट के हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की मेरे आका जो मुझे मक्का में मारा करता था, जो मुझे कांटे चुभोया करता था, जो मेरे सीने पे पत्थर रख के दबाया करता था, जो मेरे गले पे अपना पांव रख के सारा वजन डाल दिया करता था, आज बदर के मैदान में टुकड़े हो चुका है। अल्लाह के नबी ने यूं बिलाल हबशी के कंधे पे हाथ रखा, कहा बिलाल दुनिया में इसका बदला तूने ले लिया है, आखिरत में तेरा बदला तेरा रब लेगा। आज क्यों कमजोर हो गए हो? आज क्यों नियतें कमजोर कर ली हैं? आज तुम्हारे इरादे क्यों कमजोर नजर आ रहे हैं? आज भी तारीखे बदर को अगर दोहराया जाए, आज भी अगर कामल ईमान पक्का यकीन रखा जाए, तो काफर हमेशा गिरने के लिए आया है, काफर हमेशा पस्ती के लिए आया है, काफर हमेशा निस्तो नबूद होने के लिए आया है, काफर हमेशा हारने के लिए आया है। जीत अल्लाह ताला ने मुसलमानों का मुकद्दर बना दी है। तो जंगे बदर का ये पैगाम ये हमें दावत दे रहा है कि अगर तुम इस्लाम में फतह चाहते हो, अगर तुम इस्लाम में कामयाबी चाहते हो, तो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करो। और फिर ये अय्याम माह रमज़ान के अवाखिर के अंदर हैं, जो आयात मुबारक मैंने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अंतुम आकिफून फिल मस्जिद, कब तुमने रमज़ान के रोज़े रख लिए हैं, अब 2 अशरे बीत गए हैं, अब 3रा अशरा शुरू होने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी माह रमज़ान का एतकाफ किया है। आका अलैहिस्सलाम पूरे महीने का एतकाफ फरमाया करते थे। हुजूर ने 20 दिन का भी एतकाफ फरमाया है, लेकिन तवातुर ये है आखिरी अशरे का एतकाफ आका अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ फरमाया है। तो जिंदगी में एक बार आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जरूर अदा करना चाहिए। कम से कम एक बार तो जिंदगी में एतकाफ कर लो। हुजूर ने तो सारी जिंदगी एतकाफ किया है। फिर विसाल मुस्तफ़ा के बाद मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, हुजूर के विसाल के बाद अज़वाजे मुतहरात एतकाफ किया करती थीं। हुजूर की बीवियां भी एतकाफ फरमाया करती थी। ये एतकाफ क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन एतकाफ किया, अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम भी ऐलान नबुव्वत से पहले गारे हिरा में जाके एतकाफ किया करते थे, अलहदा होके बैठ जाते, अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज मुसलमान तो दे माह रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे के अंदर हुजूर की सुन्नत को अदा करना है। एतकाफ का मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए एतकाफ करना है, गुनाहों की बख्शिश के लिए एतकाफ करना है, सिर्फ हुजूर की सुन्नत समझ के एतकाफ करना है। अगर तुम्हारा इरादा, अगर तुम्हारी नीयत इस तरीके से है, तो अल्लाह तुम्हारे साबका सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इत्काफ सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि दोस्त इत्काफ बैठ गया तो मुझे भी बैठना चाहिए। याराना और दोस्ती इत्काफ के अंदर नहीं है। बातें शातें गप्पे शप्पे मस्जिद के अंदर इत्काफ के अंदर नहीं है। नाबालिग बच्चों का मस्जिद के अंदर इत्काफ नहीं है।
اعتکاف صرف قرآن پڑھنے کا نام ہے، اعتکاف راتوں کو جاگنے کا نام ہے، اعتکاف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا نام ہے، اعتکاف نفلی عبادت کرنے کا نام ہے۔ اگر تم نے سونا ہے، اگر تم نے مسجد کے اندر کھیلنا ہے، اگر تم نے مسجد کے اندر باتیں کرنی ہے جو آج کل ہو رہا ہے، اگر تم نے مسجد کے اندر اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ مجھے رنگ برنگے کھانے کھلائے جائیں، میری دعوتیں کی جائیں، تو احراز کرو ایسے اعتکاف کو، ایسے اعتکاف سے بچو۔ یہ اعتکاف تمہارے لیے سود مند نہیں ہے، یہ اعتکاف تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر تمہارا ارادہ اعتکاف کا ہے تو پھر نیت یہ کر لو کہ میں نے اعتکاف صرف خالص اللہ کو منانے کے لیے کرنا ہے۔ اور حضور نے اعتکاف آخری 10 دن کا تواتر کے ساتھ کیا ہے۔ سنت اعتکاف جو کرنا چاہتا ہے اسے 10 دن کے لیے اللہ کے گھر مسجد کے اندر بیٹھنا ہوگا۔ اگر آپ نفلی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 دن کا، 2 دن کا یا 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اگر کوئی سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہے تو پھر اسے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ اور اعتکاف کس وقت بیٹھنا چاہیے؟ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، کتب سیاہ کی 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت اعتکاف بیٹھتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اذا اراد ان یعتکف، جب حضور اعتکاف کا ارادہ کرتے، صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ کیڑی نماز پڑھ کے؟ آنکھو ایک کری، کیڑا کہنا بہ جانا آنکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھتے، صلی الفجر کے الفاظ ہیں، حدیث کی 4 کتابوں کا حوالہ ہے، بخاری کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، ثم دخلا، پھر حضور اعتکاف کے حجرے میں داخل ہو جاتے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف کرنا حضور کی سنت ہے تو کوشش کرو اس سنت کو بھی ادا کرو، فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف والے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اعتکاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کھجور ہاتھ چ پھڑ کے تے مغرب تو 1 منٹ پہلا پردہ چک کے دوڑ کے وچ وڑ جانا۔ آخیا مینوں مولوی نے یہی دسیا ہی کہ جڑا روزہ ہے نا وہ اپنے اعتکاف والے تھان تے کھولنا ہے۔ ٹھیک ہے مولوی دا طریقہ ہے، لیکن نبی دا طریقہ اے وے۔ 4 حدیثاں کتاباں تے شاہد نے، اما عائشہ صدیقہ او نے جڑیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اعتکاف دا حجرہ بنا دیاں ہن، جو مسجد کے اندر حضور کا خیمہ لگاتی تھیں، اما عائشہ صدیقہ وہ روایت کر رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مسجد نبی کے اندر لگ جاتا اور حضور 10 دن کا اعتکاف فرماتے، صلی الفجر، فجر کی نماز کے بعد حضور اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ تو اعتکاف یہ چھوٹی عبادت نہیں، اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ صرف لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، صرف 5 طاق راتوں کا متلاشی رہنا، 5 طاق راتوں کو تلاش کرنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اگر یہ تمہیں مقصد نہیں ملا، اگر 5 طاق راتیں تم نے مسجد کے اندر اعتکاف کر کے جاگی نہیں، رات کو تم نے شب بیداری نہیں کی، قیام نہیں کیا، کمبل لے کے سوتا رہا، پھر تیرے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ زور کی نماز کے اندر بھی اعتکاف والوں کو جگانا پڑتا ہے۔ آدھے بھائی زور دی اذان ہو گئی، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ جدو گھروں سحری والے روٹی لے کے آتے نا، وہ بھی آ کے چنگی طرح لا کے ٹھاندے نے کہ اٹھ پو سحری کر لو۔ یعنی اے حال اعتکاف والے، اگر ارادہ بن گیا ہے
اگر کام کاج چھوڑ کے تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ گیا ہے، ان راتوں کو غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آخری عشرے کے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل بنا دیا ہے۔ امت مصطفیٰ پہ کتنا کرم کیا یار، اگر کچھ نہیں کر سکے، رمضان ایسے ہی بیت گیا، سحری افطاری کے اندر روز اے لب دیرے پہ افطاری کنے کرانی ہے، پنڈ پنڈ پھرے، محلے محلے پھر کے افطاریاں پوریاں کر لیاں نے، زیادہ عبادت نہیں کر سکیا۔ آجا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک عشرہ ہے، اجر اللہ نے اتنا رکھا ہے، ایک عشرے کو 1000 مہینے کے برابر بنا دیا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر اللہ نے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی، یہ صرف امت مصطفیٰ کے اوپر کرم نوازی کی ہے۔ ایک رات عطا فرما دی، ان 5 طاق راتوں کے اندر تو نے 5 طاق راتوں کے اندر جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ ان میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے فی افضل ہے۔ اب اگر دیکھا جائے لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل، یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک طرف لیلۃ القدر کی ایک رات ہے، ایک طرف 83 سال کی عبادت ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کا 1 گھنٹہ 9 سال کے برابر ہے، لیلۃ القدر کا 1 منٹ 55 دن کے برابر ہے، لیلۃ القدر کا 1 سیکنڈ 22 گھنٹوں کے برابر ہے۔ یار اللہ نے اتنی بہترین گولڈن رات عطا فرمائی ہے، پورے سال کے اندر لیلۃ القدر کے برابر کوئی رات نہیں ہے۔ تم 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا قیام کرو گے، لیلۃ القدر کے متلاشی بن جاؤ گے۔ 5 طاق راتوں میں اللہ نے 1 طاق رات شب قدر رکھی ہے، یقیناً وہ تجھے مل جائے گی۔ اور اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ تجھے 1 رات کے بدلے 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، پیچھے کی رہ گیا۔ آخری عشرہ 5 طاق راتاں، انہاں وچوں 1 طاق رات جنوں لیلۃ القدر کیا گیا، اجر اینا وڈا رکھ دیتا، ثواب اللہ نے اینا بدا دیتا۔ ایک پاسے 83 سال دی عبادت، پتہ نہیں اتنی عمر بھی ہے کہ نہیں، ایک پاسے 1 رات دی عبادت، کتنا وڈا اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ صرف 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، باقی طاق راتوں کو بلا دیا جاتا ہے، تو 3 راتوں کے متعلق صحیح روایات موجود ہیں۔ 3 طاق راتوں کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو خدری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، لیکن وہ رات پہلے عشرے میں نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر بھی وہ رات لیلۃ القدر کی دوسرے عشرے میں بھی نہیں تھی۔ تیسرے عشرے کے اندر حضور نے خیمے سے اپنا چہرہ باہر نکالا، صحابہ اکرام کو دعوت دی۔ پہلے 2 عشروں میں لیلۃ القدر کی رات نہیں تھی، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے خواب کے اندر لیلۃ القدر دکھا دی ہے، جس رات لیلۃ القدر تھی اس کی صبح نماز فجر کے وقت میں جب سجدہ کر رہا تھا
تو میری پیشانی کیچڑ کے اوپر تھی، یہ حضور نے خواب دیکھی۔ اب خواب کے اندر دو باتیں ہیں، ایک لیلۃ القدر دکھائی اور پھر بلا دی گئی، اور دوسری بات تھی کہ وہ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر جب فجر کی نماز پڑھائی تو حضور کی پیشانی کے اوپر گارا لگا ہوا تھا۔ اب وہ صحابی روایت کرتے ہیں، اب ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، یہ 20 رمضان کی رات تھی جسے آخری عشرے کی پہلی طاق رات کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی نماز فجر پڑھائی، رات کو اسی رات چھما چھم بارش ہوئی، مسجد نبوی کا چھت ٹہنیوں کا تھا، ساری رات بارش نیچے آتی رہی، مسجد نبوی کے اندر کیچڑ ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور کو خواب کے اندر لیلۃ القدر دکھائی گئی اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ صبح کے اندر حضور کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں۔ ساری رات بارش ہوتی رہی، صبح نماز فجر پڑھائی، جو ہی چہرہ پھیرا تو خواب حضور کی سچی ہو گئی۔ پہلی رات ہی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اب 21ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آگے آ جاؤ، دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح سند موجود ہے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، مدینہ سے کچھ دور جنگل میں رہائش پذیر تھے، حضور کی بارگاہ میں سواری پہ تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک رات بتا دیں، میں جنگل میں رہتا ہوں، ساری نمازیں اللہ کی توفیق سے وہاں پڑھتا ہوں، لیکن میرے لیے آنا مشکل ہے، مجھے ایک رات بتا دیں، میں اس رات میں آ کے مسجد نبوی کے اندر عبادت کیا کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، تو 23ویں رات کو آ جایا کر، مسجد نبوی کے اندر عبادت کیا کر۔ اللہ کے نبی نے 23ویں رات جو دوسری طاق رات ہے اپنے ایک صحابی کو بیان فرما دی، نشان لگا دیا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے حضور نے بتا دیا۔ اب ساری زندگی حضرت انیس کا یہ معمول رہا، رمضان کے آخری عشرے کی 23ویں رات کو سواری پہ آتے، نماز عصر پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جاتے، نماز فجر پڑھ کے باہر نکلتے، دروازے پہ سواری ہوتی اور بیٹھ کے فوراً جنگل کی طرف چلے جاتے۔ ان کے بیٹے یہ بات بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے پھر ساری زندگی 23ویں رات کا معمول بنا لیا۔ پہلی کیڑی رات ہی 21ویں رات اور دوسری رات 23ویں رات۔ اب تیسری جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ بڑے اچھے صحابی رسول ہیں، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پورا سال نماز تہجد ادا کرتا ہے اللہ اسے لیلۃ القدر عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے فرمانے لگے انہو قد علم ان فی رمضان وانہا فی العشر الاواخر، کہ ماہ رمضان کے اندر وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، آخری عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ آگے پھر فرمایا وانہا لیلۃ 27 اور وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ ایک صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب 3 راتیں حضور نے بتا دیں، ایک 21ویں رات، دوسری 23ویں رات اور تیسری 27ویں کی رات۔ یہ 3 راتیں صحیح روایتوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جو کثیر روایتیں اس بات کے اوپر ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر رمضان، کہ آخری عشرے کی ہر طاق رات کو اللہ کی عبادت کر کے، طاق رات کو جاگ کے اللہ سے کچھ مانگا جائے،
شب بیداری 5 طاق راتوں کی ہے، ان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے، جس کا اجر اور ثواب اتنا ہے، رات ایک ہے اور اجر اللہ نے 83 سال کی عبادت کا رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز گزشتہ سالوں کی طرح ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے، مسجد کے اندر 5 طاق راتوں کے اندر رونق ہوگی، نوجوان انشاءاللہ، بوڑھے بچے یہاں عبادت کریں گے، عبادت انشاءاللہ انفرادی ہوگی، اپنی اپنی عبادت کریں گے، اور طاق راتوں میں یہ اچھا بھی لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی ورد کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی 1 بجے آتا ہے، کوئی ساری رات یہاں رہتا ہے، کوئی 3 بجے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد ادا کر رہا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آخری 5 طاق راتوں کے اندر اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین سحری کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ کوشش کریں آخری 5 طاق راتیں مسجد کے اندر گزاریں، اور صرف عبادت کی نیت سے آئیں، اور کوئی دل میں خیال اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو دعوت عام ہے، آپ تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ اور جو نوجوان بچے بوڑھے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بس اللہ سے دعا ہے، دعا یاد رکھو کروائی نہیں جاتی، دعا ہمیشہ لی جاتی ہے۔ کام ایسا کیا جاتا ہے کہ بوڑھے کی زبان سے، امام کی زبان سے، جوان کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ تو دعا کا کہنا کہ میرے لیے دعا کریں یہ اور بات ہے، اور خود دعا کر دینا، دعا لے لینا، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ تو جو بھی اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، کوشش اور کاوش کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ انہیں ہر لحاظ سے ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج فرمائے، اور جو پیسے خرچ کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، اللہ انہیں 1-1 روپے کے بدلے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آپ نے افطاریوں کے تو بہت زیادہ دسترخوان دیکھے ہوں گے، گلی گلی افطاریاں کروائی جاتی ہیں، لیکن سحری کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ تَسَحَّرُوا بَارَكَ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ کہ سحری کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو سحری کا اہتمام کروانا، کسی کو روزہ رکھوانا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور پھر طاق راتیں ہوں، ساری رات یہ عبادت کرنے والے ہوں، اور یہی آپ کے پیسے سے، آپ کے خرچ سے، آپ کے تعاون سے سحری کریں، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ لاہور کے اندر رمضان کے اندر ایک عورت باہر نکلی، اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کئی کالونیاں آگے گئی، وہاں ایک افطاری کا دسترخوان لگا ہوا تھا، اور وہاں جا کے اس نے پوچھا کہ اگر آپ روزانہ دسترخوان لگاتے ہیں تو پھر میں کل سے روزہ رکھنے کی نیت کر لیتی ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا میرے گھر کے اندر اتنی غربت ہے کہ سحری کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا، اگر آپ روزانہ افطاری کروائیں گے تو میں پانی کے ساتھ سحری کر کے یہاں آ کے روزانہ افطار کیا کروں گی۔ تو یہ ماہ رمضان کے اندر سخاوت کرنا، دسترخوان لگانا، کسی کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ صرف اپنے دسترخوان کو سجانا، 100 چیز اپنے آگے رکھ کے، خود کما کے، خود لا کے، خود کھا کے اٹھ جانا، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اپنی کمائی سے کسی غریب کے دسترخوان کو بڑھانا، کسی غریب کی روزہ کشائی کروانا، کسی کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا، یہ ماہ رمضان کا مقصد ہے۔ اگر کسی ماڑے بندیال رمضان دا راشن ٹر جائے گا، وہ دی فکر مک جائے گی۔ اگر وہ صرف ایک کھجور نال افطاری کر کے مسجد چاہتا ہے تے گھر جا کے سبزی نال روٹی کھا لیندہ ہے، ماہ رمضان او دا بھی لنگدا پیا۔ اگر تم بڑیاں شیواں کھا کے، بڑے اچھے دسترخوان تے بیٹھ کے، اللہ دیاں ساریاں نعمتاں کھا کے افطاری کرنا ہے، رمضان تیرا بھی لنگدا پیا۔ تو کوشش کرو، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے اگر دولت دی ہے،
تو ماہ رمضان کے اندر کسی کے کام آؤ، کسی کے لیے دسترخوان کو وسیع کرو، کسی کے لیے سحری اور افطاری کا ذریعہ بنو، خود کھانا، خود اپنے دسترخوان کو بڑھانا، یہ صرف نفس کی قید کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو کوشش کر کے ماہ رمضان کے آخری دنوں کی قدر کر لو۔ ماہ رمضان جانے والا ہے، ماہ رمضان بیت گیا ہے، چند دن باقی ہیں۔ آخری عشرے کا تو ہر بندہ اہتمام کرے، کوشش کرے، کام تھوڑا کم کر لو، سونا نیند تھوڑی کم کر لو، پیسے تھوڑے کم کما لو، لیکن ایک رات اللہ نے 83 سال کے برابر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کرنے کی، انتظام کرنے کی، جاگنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔